افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ یہ 7 محرم ہے، دن گزر رہے ہیں۔ 8 محرم، 9 محرم یعنی شب عاشور۔ شب عاشور کی اپنی داستان ہے، وہ کل آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے، کیونکہ کل جب ہم بات اس واقعے کا دوسرا حصہ عرض کریں گے تب شب عاشور ہی ہوگی۔ آج کی حد تک جاتے جاتے بس ایک رب دے کر یہ واقعہ سنتے جائیے۔ آپ نے جناب حر کا سارا واقعہ سنا کہ وہ کیا کچھ ہوا؟ محرم کی 9 تاریخ آ گئی، شب عاشور ہے، کل جنگ ہونی ہے، تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ ہر کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ نے دیکھا، میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ہر نے روکا، ہر نے یہ، اب میں کہہ رہا ہوں ہر کیا کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اب کچھ تبدیل ہو رہا ہے اس داستان میں۔ کیوں؟ ہر وہی ہر جن کی آپ نے بھی اتنی داستان سنی، وہ اپنے خیمے میں پریشان یہاں سے وہاں ٹہل رہے ہیں۔ ہر کا جوان بیٹا بھی ساتھ تھا۔ بابا پریشانی ہے، بابا کیا ہوا؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ بابا کیوں پریشان ہے؟ یہ تو سامنے یہ تعداد میں سے بہت کم 72 ہیں، پیاسے ہیں، یہاں ہزاروں ہیں، سیراب ہیں، مسلح ہیں، تو پریشانی کس چیز کی ہے؟ جنگ کا نتیجہ تو بڑا واضح ہے بظاہر۔ اور نے ایک جملہ کہا بیٹا تیرے کان میں یہ بچوں کے رونے کی آوازیں نہیں آ رہی؟ بچوں کی آواز کیا تھی؟ دیکھیں آج 10 محرم، 9 محرم کی رات کی بات ہو رہی ہے نا، شب عاشور۔ 7 محرم سے بچے پیاسے ہیں، 7 محرم سے بچے پیاسے ہیں۔ 7 محرم سے بچے کوزے ہاتھ میں لیے ہوئے کہ شاید کوئی پانی کی سبیل ہو جائے۔ کبھی چلاتے ہیں العطش العطش، ہائے پیاس مارے جا رہی ہے۔ ہر کے جوان بیٹے نے پوچھا بابا آ رہی آواز لیکن پھر کیا ارادہ ہے؟ ہر نے کہا بیٹا بس، کیا؟ بس میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ کیا فیصلہ کیا؟ میں کل صبح حسین کے لشکر میں چلا جاؤں گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ داستان کربلا میں روز عاشور آنے سے کچھ لمحات پہلے یہ کیا تغیر آ رہا ہے اس واقعے میں؟ یہی تو ہر تھے کہ جنہوں نے ابتدا کی تھی، جنہوں نے سب سے پہلے راستہ روکا تھا۔ انہی ہر کی اب رائے بدل رہی ہے۔ کہا شاید مجھے حسین معاف کر دے۔ کچھ جگہوں پر آئے کہتے ہیں لوگوں نے ہر کو روکا بھی، سمجھایا بھی۔ کسی نے کہا دیکھو ہر کہیں کی نہیں رہو گے تم، یزید ناراض ہو جائے گا، ظاہر ہے جب تم یہ سب کرو گے تو وہ بدبخت تو ناراض ہو جائے گا نا تم سے، اور حسین بھی معاف نہیں کریں گے چونکہ تم نے حسین کے ساتھ کیا ہے تمہیں معلوم ہے نا، اور ابھی کل کی تو بات ہی کیا ہے، کچھ دنوں پہلے کی تو بات ہے۔ انسان اپنے آپ پہ گزری بھی معاف کر بھی دے، اگر یہ میرے الفاظ ہیں تو انسان کہتا ہے کہ چلو میں یار میرا معاملہ ہوتا ہے میں معاف کر دیتا، یہ میری گھر کی خواتین کے ساتھ یہ کیا ہے، ان کو پیاسا رکھنے کا ذمہ دار ہے، لیکن وہ تو امام علی مقام ہے۔ تو کہا اور کہیں کی نہیں رہو گے، نہ کرو یہ۔ ہر نے کہا ہاں میں جانتا ہوں میں حسین کا کتنا بڑا مجرم ہوں، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ حسین کتنا بڑا سخی ہے، یہ بھی جانتا ہوں میں۔ رک کر ایک جملہ سن لیجئے، ذرا واقعہ دوبارہ یاد کریں جو بھی کچھ لمحوں پہلے عرض کیا تھا، جب امام نے ہر سے ایک بات کہی تھی اور جواباً ہر نے کہا تھا کہ حسین آپ کے علاوہ مجھے کوئی یہ جملہ کہتا تو میں یہ جملہ اس کو پلٹا دیتا، لیکن آپ کی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، میں آپ کے لیے جملہ نہیں کہہ سکتا۔ علماء کہتے ہیں کہ خدا جانے یہ ہر کے دل میں جو احترام سیدہ سلام اللہ علیہا تھا، شاید اسی کے عوض اسے اللہ تعالیٰ نے سعادت نصیب کی کہ ایک رات میں جنت کا خریدار بن گیا، ایک رات میں۔ تو اب کیا ہوا؟ صبح عاشور آئی، ہر کو اب خیام حسینی جانا ہے، یا یہ کیمپ سوئچ ہو رہا ہے، اور داستان کے بالکل پیک پہ کیمپ سوئچ ہو رہا ہے۔ ہر جا رہے ہیں، اس لشکر کو چھوڑ کے اس لشکر کی طرف جا رہے ہیں، ان کیمپس کو چھوڑ کے ان کیمپس کی طرف جا رہے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو رومال سے بندھوایا، اپنی شرمندگی کا احساس تھا، اور اپنے بیٹے سے کہا بیٹا بس میری آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دو اور مجھے لے چلو۔ بیٹے نے ہاتھ تھاما اور اب ہر آگے بڑھے۔ جب وہاں سے یہ موومنٹ شروع ہوئی ہے تو ادھر سامنے
جو امام علی مقام کے جو کیمپ سے خیمے تھے وہاں حضرت عباس گئے امام حسین کے پاس, کہا مولا یہ آقا یہ لشکر مخالف سے نا کوئی دھول سی اٹھ رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے کوئی آ رہا ہے ہماری طرف. تو جب یہ ڈائلاگ ہوا تو ایک مرتبہ حسین کی فوج کے لوگ تیار ہو گئے کہ شاید ہم حملہ ہونے جا رہا ہے شاید. اب سب دیکھ رہے ہیں سامنے کیا ہو رہا ہے, ارے ہر آ رہا ہے, اور ہر بھی کسی ایسے عالم میں نہیں آ رہا کہ جسے لگے کہ جنگ کرنے آ رہا ہو, جنگ کا تو الگ عالم ہوتا ہے نا, اس عالم میں آ رہا ہے. ابھی سب کشمکش میں مبتلا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کہ امام علی مقام نے سب کی کشمکش کو دور کیا. کیا کہا ارے ہمارا مہمان آ رہا ہے. اب ادھر امام علی مقام نے کہا کہ ہمارا مہمان آ رہا ہے, ادھر یہ کہنا تھا ادھر اکبر, ادھر یہ کہنا تھا ادھر قاسم, ادھر یہ کہنا تھا ادھر عباس, سب چل پڑے. اب ہر کا جوان بیٹا یہ سب دیکھ رہا ہے, ہر نہیں دیکھ رہا ہے کیونکہ ہر نے تو آنکھوں میں پٹی بندھوائی ہوئی. ہر کا جوان بیٹا یہ دیکھ رہا ہے, ہر سے کہہ رہا ہے بابا بہت شرمندگی ہو رہی ہے, بابا بہت ندامت ہو رہی ہے. کیوں بیٹا کیا ہو گیا؟ بابا چلا نہیں جا رہا. بیٹا کیا ہو گیا؟ بابا آپ کو لینے کے لیے حسین کے بیٹے علی اکبر آ رہے ہیں, کچھ قدم اور چلے. پھر بابا سے بلند کہا, ہر کے بیٹے نے اللہ اکبر. بیٹا تکبیر کیوں کہی؟ بابا بہت شرمندگی ہو رہی ہے. بیٹا کیا ہوا؟ بابا آپ کو لینے کے لیے قمر بنی ہاشم عباس علمدار آ رہے ہیں. کچھ قدم اور چلے, پھر کہا اللہ اکبر. 2 بار تکبیر کہی. بیٹا کیا ہوا؟ بابا اب تو شرمندگی کے مارے چلا نہیں جا رہا. بیٹا کیا ہوا؟ بابا آپ کو لینے کے لیے زہرا کا لال حسین خود اپنے گھوڑے سے اتر گیا ہے آپ کو لینے کے لیے. ہر نے کہا بیٹا بس اب مجھے بتاؤ حسین کس طرف ہے, حسین کے قدم کس طرف ہیں, میں اپنے آپ کو بس وہیں پر گھوڑے سے گرا لوں. بیٹے نے بتایا. ہر یہ کہہ کر حسین کے قدموں میں گر گئے. بس اتنا کہا. کیا کہا؟ بس ایک جملہ کہا, کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حسین نے کیا جواب دیا؟ یہ وہ ہر ہیں کہ جن کی بظاہر جن کی وجہ سے آج بچے پیاسے ہیں, جن کی وجہ سے آج مستورات پیاسی ہیں. امام علی مقام نے کہا اے ہر ہم نے تجھے معاف کیا, ہم نے تجھے معاف کیا. اللہ اکبر. کوئی شکوہ, کوئی شکایت, کوئی تفصیلات, کوئی بات نہیں کی, بس بلکہ بھائی کہہ دیا. بس بھائی کیا کہا؟ ہر کا مقدر سنور گیا. اب قاسم جو امام حسین کے بھائی حضرت حسن کے بیٹے ہیں وہ ہر کو چچا کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں. اونو محمد جو امام حسین کی بہن جناب زینب کے بیٹے ہیں ہر کو مامو کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں. ہر یہ ہاتھ کیوں بندھے ہیں؟ کہا مولا اس لیے ہاتھ بندھوائے ہیں کہ انہی ہاتھوں نے آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا تھا. یہ ہاتھ بڑے خطا کار ہیں, ان ہاتھوں کو کاٹ دیں آپ. حسین 3 دن کے پیاسے ہیں, بظاہر ہر کی وجہ سے پیاسے ہیں, خود ہر کو پانی پلایا ہے. کل جب لشکر کو روکا تھا مگر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر سے کہا ہر افسوس ہے. کس بات کا افسوس ہے؟ ہر افسوس یہ ہے کہ ہمارے مہمان بن کر آئے ہو مگر آج تمہاری تواضع کرنے کو کچھ ہے نہیں ہمارے پاس. ہر نے اب قصہ مختصر, اب ہر نے کہا مولا میں آپ کی طرف سے, آپ کے لشکر کی طرف سے میں جنگ لڑوں گا مخالف لشکر سے. نہ صرف میں جنگ لڑوں گا بلکہ میرا یہ بیٹا بھی جنگ لڑے گا. ہر نے اپنے آپ سے پہلے اپنے فرزند کو جہاد پر بھیجا. اور بس قصہ مختصر کرتا ہوں. اب فرزند نے جنگ لڑی. جب جنگ کرنے کے بعد گھوڑے سے ہر کا بیٹا گھر کر زمین پر آیا, ہر کے بیٹے کا وقت آخر قریب تھا, ہر دوڑے ہوئے فرزند کے پاس آئے. جب فرزند کے پاس آئے ہر نے ایک عجیب منظر دیکھا. کیا منظر دیکھا؟ دیکھا ارے حسین بھی لاش پر چلے آئے ہیں. آقا آپ نے کیوں زحمت کی؟ اے امام آپ نے کیوں زحمت کی؟ امام علی مقام کا جواب, اور یہ جواب یاد رکھیے گا کیونکہ ایک اور جگہ پر اسی طرح کا جواب آپ کو بڑا یاد آئے گا. کہا ہر دیکھو ہر جوان بیٹا ہے, تم بوڑھے باپ ہو, یہ مرحلہ بڑا سخت ہوتا ہے, میں کیسے نہ آتا تمہاری مدد کو. میں پھر کہوں گا یہ منظر ذہن میں رکھیے گا کیونکہ اب سے کچھ دیر بعد جب حسین کے جوان بیٹے علی اکبر شہید ہوں گے تو کوئی حسین کو دلاسا دینے والا نہیں ہوگا. پھر کیا ہوا؟ اب ہر روانہ ہوئے. اب ہر نے جہاد کیا, کئی لوگوں کو ہر نے واصل جہنم کیا. اور آپ یہ بھی اسی میں دیکھیں یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہر نے جنگ لڑی, اور یہ کربلا معلیٰ میں عراق میں یہ وہ مقام ہے جہاں پر آج بھی حضرت ہر کا یہ روضہ ہے. یہاں تک کہ ہر زخموں سے چور ہوئے, گھوڑے سے گرے. حسین پھر پہنچے, ہر کے سر پر لگے زخم کو رومال سے صاف کیا, رومال باندھا, ہر کو سینے سے لگایا, خیمے میں لائے, اور جناب زینب کبریٰ نے ہر پر ایسے گریہ کیا جیسے اپنے بھائی پر کوئی بہن گریہ کرے, جیسے اپنے بھائی پر کوئی بہن گریہ کرے. آج کی حد تک ہم گفتگو یہاں پر تمام کرتے ہیں اشعار کے ساتھ. ایک جات ہر و شمر یہ عالم میں ہے مشہور
کیا شان خدا ہے. ایک جا تھے حر و شمر، یعنی حر بھی تھا اسی میدان میں، حر بھی ہے شمر بھی ہے. ایک جا تھے، ایک ہی جگہ پہ ہے نا، ایک جا تھے حر و شمر، یہ عالم میں ہے مشہور، لیکن فرق ہے دونوں میں. کیا شان خدا ہے کہ یہ مغفور وہ مقہور، اس کے لیے مغفرت خدا ہے، اس کے لیے قہر خدا ہے. کیا شان خدا ہے کہ یہ مغفور وہ مقہور. وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے اللہ کو منظور، انسان رہے حق کی طرف اپنے بمقدور. دولت کو نہ حشمت کو نہ آرام کو دیکھے، آنکھیں وہی رکھتا ہے جو انجام کو دیکھے. حر نے اپنا انجام دیکھ لیا تھا، رویا جناب حر کے لیے، رویا اسے زہرا کا پسر، واہ ہری قسمت. ارے زانو حسین اور وہ سر، واہ ہری قسمت. طوبا کے تلے خلد میں گھر، واہ ہرے قسمت. دنیا سے یہ راحت کا سفر، واہ ہرے قسمت. کیا جلد گیا سوئے ارم، جنت کی طرف، کیا جلد گیا سوئے ارم. دار فنا سے گویا سوکھا جو پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا.